السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ محرم الحرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صبح بخیر، ربی انزلنی منزلا مبارک وانت خیر المنزلین، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، آمین آمین ثم آمین انشاءاللہ۔ محرم الحرام اور اہم تاریخی واقعات۔ ماہ محرم کو بعض تاریخی واقعات کے لحاظ سے بہت اہمیت حاصل ہے۔ فرعون غرق ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کو بھی میں نے اپنی پچھلی اپنی تفسیر میں بھی بتایا، غرق ہو گئے اور انہیں نجات ملی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی غیبی مدد۔ موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب جادہ سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کن کہو، اپنا عصا کو مارو، اور سمندر دو ٹکڑے ہو گیا اور سمندر پھٹ گیا، اور فرعونی لشکر وہاں سے پار ہو کر، تو اسرائیلی لشکر وہاں سے پار ہو کر گئے اور فرعونی کو وہ غرق کر دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ عامی فیل کا واقعہ، جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لانا تھا، اس سال ہاتھیوں کا اتنا بڑا لشکر ابرہا تھا، اور وہ ہاتھیوں کا اتنا بڑا لشکر لے کر اور کعبے کو نعوذ باللہ کعبے کو ڈھانے کے لیے نکلا، اور اس کا راستہ کس نے روکا؟ اس کا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے اس لشکر کو تباہ و برباد کر دیا گیا، نیست و نابود کر دیا گیا۔ اور عربوں کو یہ واقعہ بہت اچھے سے یاد تھا جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاتلانہ حملے میں انتقال شہید ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اتنی بڑی ان کو، اور حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے 72 شہداء، اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ اپنے اس دنیا سے اب 10 محرم الحرام سال 61 ہجری کو میدان کربلا میں شہید ہو گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا کہ اتنی بڑی قربانی آپ کے آل نواسہ نے اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے، اسلام کی بنیادوں کو، اسلام کو اور آپ کو زندہ رکھنے کے لیے آپ کی اولاد سے اتنی بڑی قربانی پیش کی جائے گی، آپ کی اولاد پیش کرے گی۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کے بارے میں بتا دیا۔ کتنے بڑے بڑے واقعات یہاں اس میں محرم الحرام کے مہینے میں رونما ہوئے، اور ہم نے بھی کوشش کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کے مانگنے میں دیر ہوتی ہے، میرے دینے میں دیر نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ سے کہ اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور عطا فرمانے والے ہیں۔ تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم نے اپنے لیے خیر و خوبیاں اور برکتیں اور رحمتیں اور فضیلتیں مانگنی کہ ہمارے لیے بھی اسی طرح آسانیاں پیدا فرما دے، اور